ہمیں جوائن کیا ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید، معین خان، اس کے علاوہ عبد الرزاق نے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. معین بھائی، پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. لوگ آبویسلی یہ تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے جو کم بیک کیا تھا تو پاکستان کے ساتھ ایک جو مومنٹم تھا وہ بھی موجود تھا، پاکستان کی بولنگ بڑی بہترین تھی، لیکن 92 سے کمپیریشن بھی ہو رہے تھے کہ تمام مماثلت اگر صحیح ثابت ہو رہی ہے تو شاید آخر میں ہم یہاں پہ جیت جائیں. بٹ آپ کے خیال میں کیا ہوا، ہم کیوں لائن کراس نہیں کر سکے آج؟ دیکھیں، ہسٹری تو ہسٹری ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان ٹیم نے اس ورلڈ کپ میں آفٹر دا میچ آف ساؤتھ افریقہ جہاں سے ہم نے جیتا تھا، آؤٹ اسٹینڈنگ کم بیک کیا تھا اس ٹورنامنٹ میں. زمبابوے سے ہار کے ڈی مورلائز ضرور تھے، پورا نیشن ہی تھا، لیکن جس طرح لڑکوں نے کھیلا، ہر انڈیویجول نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے. آج انفارچونیٹلی ٹاس ہارے، لیکن ٹاس کے ساتھ کوئی کہنا چاہیے ایکسکیوز نہیں ہوتا. جب آپ پروفیشنل کرکٹ کھیل رہے ہوتے تو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا پلان بی ریڈی رکھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پلان بی جو پاکستان کا تھا، پاکستان نے 4 اوور جو تھے پاور پلے کے بڑے اچھے گزارے تھے، بٹ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکے اس سچویشن کو جہاں ہمیں ضرورت تھی اچھی پارٹنرشپ بلڈ اپ کرنے کی. وہاں کانسٹنٹلی شہزاد وکٹیں گرتی گئی اور ٹائم ٹو ٹائم ہم نے میچ جو ہے وہ انگلینڈ کے ہاتھ میں دیا. 15 اوور تک اگر آپ گیم دیکھیں اس میں بھی 106 رن تھے اور پاکستان کے پاس اس وقت بھی 4 سے 6 وکٹیں باقی تھیں. اس وقت بھی ہم اسکور کر سکتے تھے، بلڈ اپ کر سکتے تھے، 60 رن تک اور کر سکتے تھے. یعنی ایسا ہمارا اسکور ہو جاتا ہے کہ ریسپیکٹیبل ٹوٹل ہوتا. اور ہم نے دیکھا اس پچ کے اوپر پاکستانی بالرز نے جس طرح جان ماری ہے تو گیم تو ورک کر رہا تھا تھرو آؤٹ بٹ انفارچونیٹلی کچھ مس رن آؤٹس تھے، ایک آدھا ڈیسیشن ایسا ہوا. اور بین اسٹروکس نو ڈاؤٹ جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی، ایک اینکر رول پلے کیا ہے، آئی تھنک ہی واز دا ڈفرنس. اینڈ ان بالنگ آف کورس سیم کرن نے جس طرح آ کے بال کی تھی مڈل آف دا اننگز اور انہوں نے صرف 12 رن دے کے 3 آؤٹ کیے. آئی تھنک پاکستان کو چانس تو ملا، 2 دفعہ وہ کم بیک کیا میچ میں آیا، لیکن وہ کیپٹلائز نہیں کر سکے. مین ریزن مجھے یہی لگتا ہے کہ پاکستان کا جو پلان بی تھا اس کو لڑکے صحیح طرح ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے، اور وہ جو بالنگ کا ڈیسیشن تھا افتخار کا وہ بھی کوسچنیبل ہے. اچھا، افتخار کی جگہ کس کو پھر بولنگ کے لیے بھیجنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ وہاں پہ جتنا گیم سوئنگ ہو رہا تھا وہاں پہ وسیم کو امیڈیٹلی کرانی چاہیے تھی، بیکاز آپ نے پریشر بلڈ اپ کر دیا تھا بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا، اور کلیئرلی پتہ لگ رہا تھا فاسٹ بالرز کو جس لینتھ پہ بال کر رہے تھے. نسیم شاہ نے 2 اوور میں 25 رن دے کے جس طرح کم بیک کیا ہے اور آخری 2 اوور جس طرح بالنگ کی انہوں نے تو انہوں نے ایک ٹون سیٹ کی تھی پاکستان کی. تو وہاں پہ بابر سے غلطی ہوئی کہ وہ افتخار کو لے کے آئے اور مومنٹم جو سارا تھا وہ انگلینڈ کی طرف چلا گیا. اس اوور کے اندر ایک چوکا ایک چھکا لگا اور اچھے خاصے رن بنے وہیں سے نیکسٹ اوور جو وسیم کو کرایا تو نیچرلی وہ بھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ اس لیے رہے کیونکہ پچھلے اوور میں رن بن چکے تھے. وہ اپنی وہ لینتھ نہیں مینٹین کر سکے جو نسیم شاہ نے دکھائی تھی تمام بالرز کو کہ اگر اس لینتھ پہ بال کریں گے تو اس پچ پہ کھیلنا بہت مشکل ہو رہا تھا. اچھا موو مل رہا تھا وہاں سے. عاقب بھائی، لاسٹ 4 اوور کیونکہ پاکستان 16 اوور تک 119 رن بنا چکا تھا، آخری 4 اوور میں پاکستان نے صرف 18 رنز بنائے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو، جس پیریڈ کی بات بھی کریں معین خان صاحب، یقیناً دیکھا ہی ہوگا کہ اس وقت ڈبلز اور باؤنڈریز پہ انحصار تھا تو وہاں سے ہم کم بیک بھی کر رہے تھے. بٹ آخری 4 اوور میں بڑے گراؤنڈ ہٹس جب مارنے گئے بیٹسمین تو کیچ آؤٹ زیادہ ہو رہے تھے، اسکور نہیں ہو رہا تھا. انہی 4 اوور کو اگر زیادہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا جاتا اور ہم 18 رن سے زیادہ بنا سکتے تھے، شاید 35-40 بنا لیتے تو شاید گیم مختلف ہو جاتا. دیکھیے، 2 ہی طرح کی گیم چلتی ہے T20 میں. ایک یہ گیم ہے کہ آپ 6 اوورز میں میکسیمم رنز کرو، جو کہ بٹلر اور ہیلز کرتے ہیں، یا باقی ٹیمیں بھی اس طرح کی ان کا گیم پلان ہے. اگر ہم نے ایک ٹریڈیشنل کرکٹ کھیلنی ہے کہ ہم نے اسٹڈی جانا ہے اور اینڈ میں ہم نے ایکسلریٹ کرنا ہے، بٹ وہ آپ وہاں تو کر سکتے ہیں جہاں پہ پچز فلیٹ ہے، باؤنڈری چھوٹی ہے، آپ کے پلیئرز کا موڈ جو ہے وہ چھکے مارتے ہیں، باؤنڈریز مارتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے ٹیکنیکل کرکٹ کی تو وہ آج ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی سچویشن میں آپ 4 اوورز میں عموماً آپ دیکھیں تو 40 رنز بن جاتے ہیں. تو آج کے گیم کا اگر کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہے تو وہ جس طرح پاکستانی لوور آرڈر بیٹنگ نے گھماتے رہے، یہ نہیں سوچا کہ بال اب ان کو شروع میں جتنی گندی بالنگ آج انگلینڈ کے بالرز نے کی ہے، میں تو حیران تھا کہ ان کا کانفیڈنس 0 کانفیڈنس تھا، ووکس کا، بین سٹوک کا.
اس کے باوجود پاکستانی ٹیم آج فائدہ نہیں اٹھا سکی. تو وہ جو اینڈ میں افتخار نے 6 بال کھیلے, کوئی رن نہیں بنایا, پھر 7 بال 5 رن, نواز نے, پھر محمد وسیم. ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ آل راؤنڈر ہے, بٹ جس طرح سے وہ سلوگ ہی صرف کرتے ہیں, تو پھر کوئی فرق نہیں ہے شاہین میں, حارث میں, یا نسیم شاہ میں اور محمد وسیم میں. تو وی نیڈ ٹو ڈیولپ. ایک تو یہ پوائنٹ کہ محمد وسیم کو بالنگ ٹھیک ٹھاک کرتا ہے, یہاں پہ ایک ایسا بیٹسمین آئے جو کہ کم از کم اگر نہیں چھکا لگ رہا جو سنگل کر لے, ڈبل کر لے. تو یہ آج مار کھا گیا پاکستان اپنے لاسٹ 4 اوور میں. 4 اوور آپ کے خیال میں تھے وہ کروشل تھے. رزاق بھائی, نارملی تو اوبیسلی لاسٹ اوورز میں بڑی ہٹس چاہیے ہوتی ہیں, لیکن آج آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے اسیس کرنے میں کنڈیشنز آج مشکل ہوئی, کیونکہ لاسٹ 4 اوورز کو اگر زیادہ سینسبلی یوز کیا جاتا تو شاید پاکستان 160 کے آس پاس ہوتا, یا آپ کے خیال میں جو بڑے شاٹس کا آئیڈیا تھا اس بڑے گراؤنڈ پہ وہ درست تھا لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا؟ دیکھیں شہزاد بھائی, اگر اوورآل معین بھائی نے, عاقب بھائی نے کور کر دیا ہے, پر اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل پاکستان ٹیم انڈر پریشر تو کھیلی ہے, انگلینڈ زیادہ انڈر پریشر نظر آئی. اگر دیکھا جائے بالنگ میں وہ کافی انڈر پریشر نظر آئے, اور فیلڈنگ میں بھی الیکس ہیل سے کیچ چھوٹا. اور باقی یہ ہے کہ جس طرح کی پاکستان نے بالنگ شروع کی, پاکستان کو انڈر پریشر لے کے آئے, پر میں سمجھتا ہوں کریڈٹ دینا چاہیے بین اسٹوک کو کہ وہ بیٹ تو ہو رہا تھا, اس کی لک بھی کام کر رہی تھی, اس نے گیو اپ نہیں کیا. تو میں نے شروع سے ہی آج پروگرام میں کہا تھا کہ یہاں یہ جو فائنل ہوتا ہے, یہاں پہ آپ خود پلیئر کو گیو اپ نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی نہیں ہونے دینا. یہ ایک کی ہوتی ہے, اگر آپ گیو اپ نہیں کر رہے دوسروں پلیئر کو بھی اٹھا کے رکھے. تو یہ تھا کہ انہوں نے ویٹ کیا, اور بیڈ لک ہماری یہ کمپلیکشن آف چینج وہاں سے جب شاہین انفٹ ہوئے تو وہاں پہ ٹائم تھا. اگر وہاں پہ اگر بابر اعظم میں سمجھتا ہوں 3-4 منٹ لیتے, اگر کوئی ڈیسیژن لیتے, اس سے مشورہ کرتے تو ایک اچھے ڈیسیژن پہ پہنچ سکتے تھے. تو اگر وہاں پہ محمد وسیم آتے جیسے ہمارے سارے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں, تو میچ کافی چینج ہو سکتا تھا, کیونکہ وہ ٹائم تھا, کیونکہ بین اسٹوک کافی اس کی لک چل رہی تھی. اگر وہاں پہ اگر فاسٹ بالر لگے رہتے تو معین علی بھی اور بین اسٹوک یہ دونوں سٹرگل کرتے, فاسٹ بالر پہ وکٹ ملتی, وہاں پہ میچ چینج ہو سکتا تھا. پر وہاں پہ اسپنر لگانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پلیئر جب آپ فاسٹ بالر سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو مینج نہیں کر سکتے, تو اسپنر لگ جائے تو آپ کا ایک دم سے کانفیڈنس لیول ہائی ہو جاتا ہے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس اوور میں ہم یہ رائٹ ٹائم میں اس اوور میں جتنے زیادہ رنز ہو سکے وہ کر سکیں. تو وہی سیم پلاننگ کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ بین اسٹوک اور معین علی نے 13 بالوں پہ 19 رنز کر کے, میں سمجھتا ہوں صرف 2 اوور کا ڈفرنس تھا, وہ وہاں سے جو تھا میچ کافی چینج ہوا. جی بالکل. اور یہ افتخار کا جو اوور تھا, اوبویسلی جب شاہین نے پہلی گیند کی اس کے بعد وہ مزید جاری نہیں رکھ سکے اپنی بولنگ, تو ان کو آنا پڑا. ایک چوکا اور چھکا اس اوور میں جو سٹوکس نے مارا, اس کی وجہ سے پریشر ریلیز ہو گیا تھا, کیونکہ بالز اور رنز کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ تقریباً 14 بالز کا ہو گیا تھا. معین بھائی, نواز نے کو انڈر بال کیا ہے اس پورے ٹورنامنٹ میں, وجہ کیا ہے؟ وکٹ سوٹ نہیں کر رہی تھی؟ کیونکہ آج بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وسیم کیونکہ شاید 4 اوور ہر دفعہ نہیں کرتے, تو 2 اوور تو نواز کو کروانے پڑتے. تو جب رائٹ ہینڈرز تھے, کیا اس وقت موقع تھا کہ نواز کو انٹروڈیوس کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عادل رشید جو کہ ایک رسٹ اسپنر ہے, فنگر اسپنر نہیں نواز کی طرح, لیکن بال پھر بھی گرپ کر رہا تھا وکٹ پہ. تو کیا یہ بھی ایک تھا اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی تھی؟ آئی تھنک بالکل آپ نے صحیح آبزرو کیا, یہ ایک اسٹریٹجی تھی. اور ہم نے دیکھا تھا عادل نے جس طرح بریک کیا تھا بال, ہم نے کہیں بھی نواز کو بالنگ کرانے کی کوشش ہی نہیں کی. اور جہاں لیفٹ ہینڈر بیٹسمین تھے, یہ جو کانسیپٹ آج کل کپتانوں کے اندر آ گیا, جی لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہوں گے تو آف اسپن کو کرائیں گے, اس کی کوئی گارنٹی یا شیورٹی نہیں ہوتی کہ وہ آف اسپنر اچھی کرے گا. اور یہ ہم نے دیکھ لیا, پہلے بھی ایسا ہوا ہے, بہت سے میچز ہم نے دنیا کے دیکھے جہاں آف اسپنرز کو بھی اگینسٹ لیفٹ ہینڈر پٹائی ہوئی, اچھے خاصے رن دے دیتے. تو نواز ایک پروفیشنل بالر ہے, اور وہ ان سرکمسٹانسز میں آلریڈی کافی دفعہ بال کر چکا ہے. اور انڈیا کے خلاف جس وقت وہ میچ ہمیں یاد ہے, جس وقت ہم پہلے میچ میں نواز کے اوور کی وجہ سے ہار گئے تھے, وہاں جو پیپ ٹاک ہوئی تھی اس میں بابر نے بڑا اٹھایا تھا ان کو, اور کہا تھا کہ تم میرے میچ ونر بالر. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا, جو آپ نے آبزرو کیا ہے سوال, کہ ان کو پھر اس ٹورنامنٹ میں بالنگ نہیں کرائی. جب آپ اپنے ایک بالر کو ٹیم میٹنگ میں یہ کہتے ہو کہ آپ میرے میچ ونر ہیں, اور آپ پھر میچ میں اس کو بالنگ نہیں کراتے, تو نیچرلی اس کا کانفیڈنس بھی شیک ہوتا ہے. یہاں پہ پچ پہ بریک ہو رہا تھا, تو ہم نے کوئی چانس ہی نہیں لیا. ہم اگر چانس لیتے, بال نیا ہی تھا 20 اوور تک, کیونکہ پچ پہ گراس تھا, کہیں بھی ہم نے دیکھا نہیں کہ بال رف ہوا ہو یا
ریورس سوئنگ کا کوئی ہمارے بالرز کو موقع ملا ہو. تو یہاں پہ چانس لینا بنتا تھا بالکل نواز سے, اور شروع میں ہی بنتا تھا جب آپ شاداب کو لے کے آئے تھے تو اس وقت بھی آپ کرا سکتے تھے نواز کو. بٹ بہرحال اب تو ٹائم گزر گیا, اب ساری باتیں ہیں جو کہنے والی ہیں, جو آگے ہماری کرکٹ ہوگی اس کی امپروومنٹ کے لیے نیچرلی ہمیں تھوڑے سے بولڈ ڈیسیشن لینے پڑیں گے. سلیکشن کمیٹی کو بھی سوچنا پڑے گا. ٹیم کی فارمیشن بھی جو ہم نے دیکھی وہ کوئی اتنی اچھی فارمیشن نہیں تھی. آپ کو بائی ڈیفالٹ حارث کو کھلانے پڑے 3 میچ, آپ کے پاس بیک اپ میں کوئی بیٹسمین موجود نہیں تھا, تو یہ تمام پوائنٹس ہیں, یہ اب آگے فیوچر پاکستان کرکٹ میں اس پہ بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں, کیونکہ جو بولنگ تھی پاکستان کی آؤٹ سٹینڈنگ تھی, اور میرے خیال سے پوری دنیا منطرف تھی جس طرح کی بولنگ ہم نے کی ہے. اور آج بھی عاقب بھائی اگر آپ حارث کو دیکھیں جس طرح جان فیلڈ میں لگائی, بولنگ میں لگائی, نسیم نے بڑا اعلیٰ کم بیک کیا, شاہین شاہ آفریدی اوبویسلی دنیا کے بہترین بالر ہیں, شاداب واز ویری گڈ تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ. تو بولنگ تو ہمارا پلس تھا ہی, اور اس کی میرے خیال سے جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بیٹنگ میں کیا پلس پوائنٹس لے کے ہم جا رہے ہیں, کیونکہ کچھ کیمیوز ہم نے دیکھے, شاداب نے اپنی سکلز کے دکھایا ہے, ہم نے دیکھا افتخار نے 250 مارے ہیں, شان نے آج بھی بڑا سینسیبل بیٹنگ کی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بیٹنگز میں بھی کچھ پازیٹیو ہیں یا بہت سارے چینجز کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں جب یہ ٹیم ورلڈ کپ میں گئی تھی تو کوئی اسے ریٹ نہیں کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ جو آپ کی یہ بیٹنگ ہے یہ نہیں چل سکتی, اور اسپیشلی ان آسٹریلیا جہاں پہ باؤنس ہے, تھوڑا سیم ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے اوپر ہم بینک کر رہے تھے, خوش دل ہو گیا, آصف علی ہو گیا, حیدر علی ہو گیا, ان کو تبدیل کرنا پڑا. اور پاکستان نے اچھا یہ کیا کہ 3 اچھی پازیٹیو چینجز کی. جہاں پہ 8 نمبر پہ آصف علی کو کھلا رہے تھے وہاں پہ محمد وسیم کو لے کے آئے, شان کو 4 نمبر پہ لے کے آئے, پھر ایک جو لڑکا وہ حارث ہے اس کو لے کر آئے, لیکن اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ابھی نیئر فیوچر اگر ایک اور میچ ہو تو یہ جو ایگو آ گئی ہے نا کہ آپ نمبر 1 یو آر نمبر 2 کیپٹن وائس کیپٹن, یہ ہمیں توڑنا پڑے گا, ورنہ یہ ٹیم کہیں طرف جانے نہیں لگی. اور ایک سجیشن بابر کے لیے, I'm a big fan of him as a batsman, he's a great batsman, بٹ یہ وہ غلطی نہ کرے جو سرفراز نے کی کہ آپ کو ٹائملی ایک ڈیسیژن لینا پڑتا ہے کہ now this is the time I should leave T20 captaincy to Shadab and move on with one day and test captaincy. اور پھر شاداب فیصلہ کرے گا کہ حارث کو کھلانا ہے تو کیوں نہ 6 اوور کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے بٹلر کی طرح یا دوسرے پلیئرز کی طرح. تو آپ کی سجیشن بیسیکلی یہ ہے کہ بابر اعظم کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے اور 1 ڈاؤن کھیلنا چاہیے T20 کرکٹ میں. اب دیکھیں وہ تو کپتان میں نئے لانے کی کوشش سجیشن دے رہا ہوں کہ آپ کپتان لے کر آئیں, نیا شاداب کو کپتان بنائیں اور لیٹ ہم ڈیسائیڈ. لیکن آج میں لوگ یہاں پہ یہ سوال کریں گے نا کہ دیکھیں پاکستان کو کوئی ریٹ نہیں اگر کر رہا تھا کیونکہ ہمارا مڈل آرڈر ویک تھا, لیکن ہم فائنل میں پہنچے ہیں, بڑی بڑی ٹیم آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انڈیا نہیں پہنچے ہیں, اور اگر فائنل میں پہنچ کے بھی ہم کپتان چینج کر رہے ہیں تو پھر یہ تو سب کہیں گے کہ زیادتی ہو گئی کپتان کے ساتھ. نہیں دیکھیں زیادتی کی بات نہیں میں کر رہا, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے فیوچر میں آپ نیکسٹ ورلڈ کپ کے لیے آپ نے ٹیم بنانی ہے. ڈیو ریسپیکٹ بابر از اے گریٹ بیٹسمین, بٹ اب وہ جو ایک چیز آ گئی ہے نا کہ میں اگر نیچے 3 نمبر بھی جاؤں نا تو مجھے پرابلم ہے. بھائی نئی پرابلم ہے. اب آسٹریلیا میں مشکل تھی, آپ نیچے آ جاتے, جب آپ پھر کہیں اور جاتے سب کانٹیننٹ میں آتے آپ اوپر چلے جاتے. تو وی نیڈ ٹو ہیو ایٹ لیسٹ اے نیو کیپٹن ان T20. It should continue with one day and test. ٹھیک ہے رزاق صاحب, آپ مجھے بتائیے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ جو ریز کیا تھا کہ خوشدل شاہ اور آصف علی پچھلے 1 سال سے ٹیم کے ساتھ تھے اور کھیل رہے تھے مسلسل, اور وہ آپ کے مڈل آرڈر, لوور مڈل آرڈر کے بیٹسمین تھے جنہوں نے تیز کھیلنا تھا, لیکن خوشدل شاہ نے پورا ٹورنامنٹ نہیں کھیلا, آصف علی نے جو ہے صرف 1 میچ کھیلا, اور پھر ہم نے وہی کام سے لینے کی کوشش کی, افتخار سے یا پھر نواز سے لینے کی کوشش کی. تو جو پورا 1-1.5 سال ٹائم سپینڈ کیا تھا ہم نے ان پلیئرز پہ, وقت لگایا تھا کہ یہ ورلڈ کپ کے لیے سرو کریں گے, وہ پرپس تو ہمارا ناکام ہو گیا. تو کیا وجہ ہے؟ پلاننگ غلط تھی, غلط پلیس پہ بینک کر رہے تھے, یا کنڈیشن سوٹ نہیں کر رہی تھی اس لیے نہیں کھیلے وہ؟ دیکھیں شاداب بھی اوورآل دیکھا جائے پچھلے 1.5 سال سے آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارے ہمیشہ کنچ میچوں میں آ کے ہمیں کوئی پرابلم نظر آئی ہے. اگر نارمل میچوں میں دیکھا جائے تو ہمیں پرابلم نظر نہیں آتی کیونکہ ہم میچ جیت جاتے.
اگر انڈیا کے ساتھ ہمارا میچ دیکھے تو 3 اوور میں 48 سکور رہ گیا تھا, تو فاسٹ بولر ہمارے ورلڈ کلاس فاسٹ بولر تھے, وہ بیڈ لک پہ ہی ہم میچ ہار گئے. تو وہاں پہ بھی ہماری اپنی جو غلطیاں نظر نہیں آئی. پھر ایشیا کپ میں ہمیں دیکھا گیا, پھر لاسٹ ایئر T20 کے سیمی فائنل میں دیکھا گیا. تو اکثر ہمیں انڈیکیشن ملتے رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی چینجنگ کرنی پڑے گی. تو ہم اسی ایک پلیٹ فارم پہ ایک پیٹرن سے چلتے آ رہے ہیں کہ جی کہ یہ اس چیز کو ہم نہیں چھیڑ سکتے, نیچے ہم چھیڑتے ہیں. ہم مڈل آرڈر کی بات کر رہے ہیں, مڈل آرڈر میں جو بیٹسمین آتے ہیں ان کو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے. جب ان کے سر پہ تلوار ہوگی کہ میں کروں گا تو میں کھیلوں گا, نہیں کروں گا تو باہر ہوگا, کبھی بھی مڈل آرڈر میں آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. تو یہ کرکٹ کی کانفیڈنس کی بات ہے. بات اگر آپ کرکٹ کی کر رہے ہیں تو آپ نے پلیئر بنانے ہیں, آپ نے ایک ہی پیٹرن پہ نہیں چلنا. آپ نے پلیئروں کو یوٹیلائز کرنا ہے, کبھی اپ کی آرڈر, کبھی نیچے, کبھی ادھر. یوٹیلائزیشن کے حساب سے T20 میں ہر پلیئر فلیکسیبل ہوتا ہے. میں 11 نمبر تک کھیل رہا ہوں تو میں نے تو کبھی کوئی کمپلین نہیں کی, کیونکہ مجھے یہی تھا کہ میں نے کرکٹ کھیل لی ہے, میں نے پرفارم کرنا ہے, ٹیم کے لیے کھیلنا, میرا یہ ایم تھا. ان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ڈز ناٹ میٹر, کہیں پہ بھی اگر آپ کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے رزاق صاحب, بہت بہت شکریہ رزاق صاحب. معین خان صاحب اور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ. یہ تینوں پینلسٹ ہمارے ساتھ تھے. پاکستان نے بہرحال شاندار پرفارمنس دی ہے, مبارک ہو ٹیم کو, فائنل تک پہنچے. لاسٹ ہرڈل صرف رہ گیا تھا, لیکن آئی ایم شیور جیسے شاداب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ پاکستان ٹیم اور بہتر اور اسٹرانگ ہو کے اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھے گی. تو ونس اگین کنگریچولیشنز ٹو پاکستان ٹیم.